آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں اتنا مبارک ماحول، اتنا پیارا ماحول کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو برکات ہیں اس کی وجہ سے یہ مہینہ اتنا پیارا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے حقوق ادا کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیں پورا سال ہمیں یہ والی برکات محسوس ہوں گی۔ تو آئیے قرآن کریم کے حقوق کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے ہم پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے محبت کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من احب القرآن فقد احب اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے لیکن ایک صحابی کا قول ہے کہ جس نے قرآن کریم سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ تو قرآن کریم کی محبت کو اپنے دل میں ہم بسائیں اور اس کو پیدا کریں تاکہ ہم قرآن کریم کے دیگر حقوق کی طرف آ سکیں۔ تو اس سے پیار کرنا، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے، اور ہمارا محبوب کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اس کا بھیجا ہوا کلام، اس کا جو بھیجا ہوا پیغام ہے، یہ اس سے بھی ہمیں محبت ہوگی، کیونکہ محبوب کی چٹھی جو ہوتی ہے وہ جب ہم کسی عاشق کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ دوسرا قرآن کریم کا حق ہم پر کیا ہے کہ اس کا ہم ادب کریں، اس کی تعظیم کریں۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے جو محفوظ کتاب میں ہے، اسے وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا حق، اس کی ہم تلاوت کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا اگلا حق، ہم تلاوت کرنے والے بن گئے تو صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں، قرآن کریم میں تدبر کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم کا پانچواں حق کیا ہے کہ اب ہم نے اس کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اس میں غور کر لیا، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا کسی اور کی پیروی مت کرو۔ قرآن کریم کا آخری حق ہم پر کیا ہے کہ ہم نے اس کو سیکھ لیا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اب اسے دوسروں تک پہنچائیں، اسے خود بھی سیکھیں، اسے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔